اگر کسی شخص کی سنتیں رہ جائیں تو انہیں فرضوں کے فوراً بعد پڑھنا جائز نہیں، البتہ سورج طلوع ہونے اور مکروہ وقت گزرنے کے بعد پڑھنا جائز ہے۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے میں نے دلائل پیش کیے۔ اس ویڈیو کو بہت سارے دوستوں نے سراہا ہے، لیکن ایک صاحب ہیں جن کا نام حنیف ربانی ہے، انہوں نے مجھے سنن ابن ماجہ سے حدیث نمبر 1154 بھیجی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے فرائض پڑھائے تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہو؟ یعنی فرائض پڑھے ہیں میرے ساتھ اور اب یہ 2 رکعتیں اور پڑھ رہے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھیں، اب میں وہ چھوٹی ہوئی سنتیں پڑھ رہا ہوں، جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اب میں نے حنیف ربانی صاحب سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی اس بات کا جواب ویڈیو میں دوں گا تاکہ آپ کے علاوہ دیگر دوستوں کا بھی فائدہ ہو جائے اور ان کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اگر حنیف ربانی صاحب پڑھے ہوئے ہیں اور ان میں دیانتداری بھی ہے تو حدیث نمبر 1154 کے بعد حدیث نمبر 1155 بھی پڑھ لیتے تو شاید وہ یہ مجھے نہ بھیجتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سو گئے اور آپ نے فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھیں، فَقَضَاهُمَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تو انہوں نے اس کی قضا سورج طلوع ہونے کے بعد کی۔ اگر یہ 1155 پڑھ لیتے تو یقیناً 1154 مجھے نہ بھیجتے۔ چلیں، انہوں نے ہمت کر لی ہے تو اب ہمت کے ساتھ اس کا جواب بھی سنیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے ساتھ ساتھ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ ہم نے سیاہ ستہ کے حوالے سے بات کی ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور تمام جگہوں پر ایک مرکزی راوی ہے محمد بن ابراہیم۔ سب سے پہلے میں انہیں ایک بات بطور مشورے کے کہتا ہوں کہ محمد بن ابراہیم کا سماع اور ملاقات صحابی حضرت قیس بن عمر سے ثابت نہیں۔ اگر آپ کو عمر نوح بھی مل جائے اور قارون کے خزانے آپ کو مل جائیں اور آپ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ محمد بن ابراہیم کا سماع یا لقاء حضرت قیس بن عمر سے ہے تو آپ ثابت نہیں کر سکتے، آپ کو چیلنج ہے۔ اور سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جہاں یہ حدیث نقل کی ہے وہیں پر نیچے لکھا ہے وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، کہ اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے، یعنی منقطع ہے۔ متصل کس کو کہتے ہیں؟ کہ سلسلے کے ساتھ سلسلہ جڑا ہوا ہو، کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہوئی ہو، اس کو حدیث متصل کہتے ہیں۔ محمد بن ابراہیم کا سماع اور لقاء جب حضرت قیس بن عمر سے ثابت ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ درمیان میں ایک سلسلہ اور ایک کڑی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ حدیث متصل نہیں، منقطع ہے۔ اور بعض کتب میں یہ حدیث سعد بن سعید محمد بن ابراہیم عن قیس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اور کہیں کہیں وہ صحابی کا نام نہیں لیتے بلکہ اسے مرسلا نقل کرتے ہیں، پھر اس میں اصل الفاظ فلاح ظن کے ہیں۔ اور فسکت النبی فسکت رسول اللہ فمضى ولم يقل شيئا، یہ الفاظ روایت بالمعنی ہیں، اور فلاح ظن کے الفاظ جو ہیں وہ محتمل ہیں، ان میں احتمال ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کوئی حرج نہیں لیا ہے۔ اسی طرح ان الفاظ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مواقع پر جو استعمال کیا ہے تو ان میں فلاح ظن کا معنی ہے پھر بھی نہیں، ہم یقیناً انہی الفاظ کو دیکھتے ہوئے یہاں بھی فلاح ظن کا معنی کریں گے پھر بھی نہیں، یعنی اگر سنتیں نہیں پڑھیں پھر بھی فرضوں کے فوراً بعد سنتیں پڑھنا جائز نہیں۔ اور ایک بڑا عجیب لطیفہ ہے، اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اگر فجر کے فرضوں کے فوراً بعد سنتیں پڑھنا معروف ہوتا یا جائز ہوتا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال ہی نہ کرتے کہ الصلاتان معا، کیا 2 نمازیں اکٹھی؟ کیا اہل حدیث حضرات کی مسجد میں اگر فجر کے فرضوں کے فوراً بعد کوئی شخص کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھے تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے،
یہ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو سنتیں پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جو شخص فجر کے فوراً بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے یہ چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں۔ اگر ان کو مسئلہ معلوم ہو تو ان کو مغالطہ نہیں ہوتا، تو کیا نعوذ باللہ نبی پاک کو معلوم نہیں تھا؟ تو آپ کے اسی حوالے سے آپ کا جواب ہو گیا ہے کہ یہ غیر معروف صورت تھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ بطور دلیل کے فسقط النبی کے الفاظ پر زور دے سکتے ہیں، لیکن محترم یہ روایت بالمعنی ہے، اصل الفاظ فلا اذن کے ہیں جس کا معنی ہے پھر بھی نہیں۔ اور پھر سے نقل کرنے والے محمد بن ابراہیم کا حال آپ کو معلوم نہیں؟ کیا آپ چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں؟ کیا آپ دیگر لوگوں کو جان بوجھ کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ محمد بن ابراہیم کے بارے میں محدثین کی رائے کیا ہے؟ کیا محدث حرمین امام عقیلی نے کتاب الضعفاء میں محمد بن ابراہیم کا شمار نہیں کیا؟ کیا صحیح ابن حبان کے مصنف ابن حبان نے یہ نہیں کہا کہ محمد بن ابراہیم سے استدلال جائز ہی نہیں ہے؟ کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن ابراہیم کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ منکر روایات نقل کرتا تھا؟ کیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں یہ نہیں لکھا کہ نماز فجر کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کی روایت محمد بن ابراہیم نے جو نقل کی ہے وہ ضعیف ہے؟ کیا شیخ المحدثین امام الجرح والتعدیل امام یحییٰ بن معین نے یہ نہیں فرمایا کہ اکثر محدثین کا اتفاق ہے کہ محمد بن ابراہیم ضعیف ہے؟ اس سب کے باوجود میں نے جو دلائل پیش کیے وہ بخاری اور مسلم سے ہیں، اور میں نے تمام دلائل پیش نہیں کیے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ایک دلائل میں نے پیش کیے ہیں۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں اس پر مزید دلائل پیش کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے ان دلائل کے مقابلے میں جو قولی ہیں اور قطعی الثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی الدلالت ہیں، محکم الدلالت ہیں، ان میں احتمال نہیں ہے اور ان کی سند پر آپ جرح نہیں کر سکتے، اور پھر صحابہ کا عمل میں نے پیش کیا ہے، آپ اس کے مقابلے میں ایک ایسی روایت پیش کر رہے ہیں جس کے حوالے سے محدثین کی رائے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور میں نے چیلنج سے کہا ہے کہ محمد بن ابراہیم کا سماع اور لقاء حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پیش کر دیں، اور آپ نہیں کر سکتے، تو میرے محترم آپ اس پر غور کریں، ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر دلائل پر غور کریں۔ آپ کے علماء تو آپ کو بار بار بخاری مسلم اس کی رٹ یاد کرواتے ہیں، آج آپ کو بھول گئی ہے بخاری اور مسلم؟ میں آپ کے لیے اور آپ جیسے دیگر احباب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں حق سچ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔